الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا، یعنی بہت زیادہ غربت تھی، بہت زیادہ غریبی تھی، بہت زیادہ تکلیفیں تھی۔ تو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ لے کر آؤ تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اپنے ابو کے پاس آئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن، یہ کھٹکھٹاہٹ تو میری بیٹی فاطمہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی بھی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی، میں میرے ابو کے پاس دنیا لینے گئی تھی، لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہتر دن ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی جنت کی عورتوں کی سردار نہیں بن گئی۔ جب دنیا کی حالات ان کے اوپر تھے، مشکل ان کے اوپر تھی، بھوک تھی، فاقہ تھا، ایسے وقت میں بھی دین کو ترجیح دینا، دین سیکھنے کو ترجیح دینا، علم دین کو سیکھنے پر ترجیح دینا، بھوک کو برداشت کرنا، دین علم کو سیکھنے میں آگے بڑھنا، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر موجود تھا۔ تو خصوصاً نبی کی بیٹی تھی، جنت کے عورتوں کی سردار تھی، تو وہ آخرت کو کیوں نہیں ترجیح دے سکتی تھی؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، جب بھی تم یہ کلمات دعاؤں میں کہو گی، دعاؤں میں پڑھو گی تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 5 کلمات کو یاد کر لے اور اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو کہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ مجھے وہ 5 کلمات ہی سکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی خلقی، اے اللہ میرے اخلاق وسیع فرما، وطیب لی کسبی، اور میری کمائی کو پاک فرما، وقنعنی بما رزقتنی، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرما،
ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ تو آج کا مسلمان ہوتا تو وہ ضرور کہتا کہ حضور ہمیں 5000 بکریاں دے دیجئے اور 5 کلمات بھی سکھا دیجئے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے کہ 5000 بکریوں کو ٹکرا دیے، بلکہ 5 کلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیکھ لیے، اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ دنیا مقدر کی ملنی ہے، کہ چاہے آپ اس کے پیچھے پڑھو یا نہ پڑھو، وہ جتنا ملنا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن آخرت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 بکریوں کے بجائے 5 کلمات سیکھ لیے۔ تو بڑی بہترین کلمات ہیں، ان کلمات کو حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ ان کلمات کو روزانہ صبح و شام پڑھا کرو، اپنی دعاؤں میں ان کلمات کے ذریعے اپنی دعاؤں کو مزین کیا کرو، تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔